اچھا، اگر ہمیں دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں تعلیم پر بہت زیادہ اپنا کہتے ہیں نا انرجی، اپنی انویسٹمنٹ صرف کرنی ہوگی، لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں 2.5 کروڑ سے زائد بچہ اسکول نہیں جاتا ہے۔ اب اس کی مثال اس طرح لے لیں، ظاہر ہے ہم کسی ایک صوبے کی بات نہیں کر رہے، لیکن مختلف شہروں سے اس طرح کی جب خبریں آتی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا حالات ہیں۔ پنجاب کا ضلع قصور ہے، یہاں پر اگر ہم تعلیمی لحاظ سے صوبے کی بات کریں تو سب سے پسماندہ، یعنی صوبے کا سب سے پسماندہ یہ علاقہ ہے، ضلع بن گیا ہے۔ قصور سے رکن اسمبلی ہیں احسن رضا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قصور کے 632 اسکول ہیں اور وہاں پر 632 ہی ٹیچرز ہیں، یعنی اب اندازہ لگا رہے ہیں کہ اتنے سارے بچوں کو پڑھانے کے لیے پورے اسکول میں ایک ٹیچر ہے اور ایک اسکول کے لیے ایک استاد مقرر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ضلع میں 16 لاکھ لوگ ان پڑھ ہیں۔ ذرا سن لیتے ہیں وہ اسمبلی کے فلور پر کیا کہہ رہے تھے۔ 16 لاکھ لوگ ناخواندہ ہیں۔ ضلع قصور سب سے پیچھے ہے لٹریسی میں۔ آپ نے لکھا 632 اسکول ہیں، جو اساتذہ ہیں وہ بھی سیم 632 ہیں، تو یہ ایک اسکول میں ایک ٹیچر ہوتا ہے۔ 632 اسکول ہیں اور 632 ہی اساتذہ ہیں، ایک اسکول میں ایک ہی ٹیچر ہوتا ہے۔ اچھا جی، بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع قصور سے رکن صوبائی اسمبلی احسن رضا خان صاحب۔ شکریہ احسن صاحب۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ قصور کے ضلع میں ہم دیکھتے ہیں کہ 632 اسکولز ہیں اور 632 ہی اساتذہ ہیں، وچ مینس کہ ایک اسکول میں ایک ٹیچر ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ عارم جی شکریہ آپ کا۔ دیکھیں میرا کل کویسچن تھے اس کے لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کا ریلیٹڈ، تو میں نے وہ لٹریسی کے اسکول جو تھے وہ پوائنٹ پٹ اپ کیا تھا کہ میرے ضلع قصور میں لٹریسی کے کتنی تعداد ہے۔ تو یہ غیر رسمی جو تعلیمی جو ہے نا جی یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں وہ جو ہوتا ہے نا خواندگی کا جو وہ اسکول ہیں، یہ جو اسکول ایجوکیشن جو اپنا اسکول آف ایجوکیشن وہ نہیں ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے یہ میں کہتا ہوں کہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہماری جو پھر میں نے وہ فگر وہاں پہ دیے ان کے، بلکہ انہوں نے جواب میں یہ دیا تھا کہ اپنا 632 اسکول ہیں۔ تو میں نے پھر وہ میں نے کہا بھی اس کا ایک اور کویسچن تھا میرا، میں نے کہا بھی لٹریسی ریٹ بتایا جائے میرے ضلع کا، تو وہ ضلع کا جو لٹریسی ریٹ تھا وہ تھا 59.0۔ تو اس کے مطابق میرے ضلع کی جو 40 لاکھ آبادی بنتی ہے، تو باقی جو ہے وہ 39 جو فیصد لوگ وہ تقریباً 16 لاکھ بنتے ہیں۔ اب ہمارا جو آئین پاکستان ہے اس کے مطابق جو ایک پڑھا لکھا جو الٹریٹ جو جس کو اپنا لٹریٹ کہتے ہیں، تو اس کو خواندہ ہونے کے لیے ایک اخبار پڑھنا اور اپنا نام لکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہ جو میٹرک یا ایف اے یا ماسٹر یا بی ایس گریجویٹ جو آتے ہیں وہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ اب 16 لاکھ جو میرے ضلع قصور کے جو لوگ ہیں وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، تو یہ سچویشن یہ ایک چیز بتائیے گا، آپ نے ٹھیک ہے پوائنٹ آؤٹ کیا، ہم اسے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ ہیں صوبائی رکن بھی اور حکومت کا حصہ بھی ہیں، تو آپ فلور آف دا ہاؤس تو یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اپنی حکومت سے کیوں نہیں اس پر بات کرتے آپ؟ دیکھیں یہ بارہا دفعہ میں 2008 میں بھی میں نے اپنا میں الیکٹ ہو کے آیا تھا، تو دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ایک سیاسی کارکن ہوں میاں محمد نواز شریف کا۔ دیکھیں ہمارے جو قائد نے جو بتایا ہمیں، تو دیکھیں ہم نے تو جو تنقید ہے وہ اپنا وہ کرنی ہے، جو اچھی تنقید ہے وہ کرنی چاہیے، اور یہ ایک ضلع قصور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پنجاب میں آپ دیکھیں بھی ہمارا جو انڈیا کا پنجاب ہے اس کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 86 ہے۔ لیکن آپ کے یہاں بڑے ایکسٹینسو پروگرام ہیں، پچھلے دنوں وزیر تعلیم آ کر بتا کر گئے، دانش اسکول کے حوالے دیتے ہیں، ہونہار اسکالرشپ کے حوالے دیتے ہیں، تو یہ ضلع پھر کیسے محروم ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ میں بتا رہا ہوں اوورآل جو پنجاب ہے اس کا 64 ہے اوورآل پنجاب کا، اور انڈین پنجاب کا کمپیریزن کریں تو وہ ہے اپنا 86 ہے لٹریسی ریٹ، اور ہمارے جو کے پی کا، آپ کے سندھ کا اور بلوچستان کا وہ تو 60 پہ آتا ہے۔ چلیں آپ اپنے صوبے سے کمپیریزن کر لیں نا، صوبے کے دوسرے اضلاع سے، دوسرے علاقوں سے، تو یہاں پہ کیوں نہیں بجٹ لگایا جا رہا یا ان چیزوں پر توجہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ مجھے وجوہات بتائیے گا۔
دیکھیں ہمیں تو ہماری گورنمنٹ کو ہوئے ابھی اپنا 2 سال کمپلیٹ نہیں ہوئے، یہ 78 سال کا یہ مسئلہ ہے. یہ دیکھیں ہمارے لٹریسی کے بارے میں آج تک احسن صاحب انہی 2 سالوں کے اندر، ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے لیکن جتنا بھی ٹائم ہوا ہے اس میں ای وی بسز بھی چلیں، اس کے اندر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی آئے، اس کے اندر سکیمز بھی آئیں، بہت کچھ ہوا اس کے اندر. لیکن قصور میں کام کیوں نہیں ہو رہا؟ قصور سے جب واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، دل خراش واقعات ہوتے ہیں، اور اب وجہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں پہ لاشعوری ہے، وہاں پر تعلیم تک ایکسیس نہیں ہے بچوں کی. قصور پہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اگر اس کا آپ کمپیریزن کریں نا، یہ تو میں نے ایک ڈسٹرکٹ پہ کویسچن کیا ہے. اوورآل پورے پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں آپ، تقریباً یہ لٹریسی ریٹ ہمارا تقریباً ایکول ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا، کوئی بھی گورنمنٹ ہو. دیکھیں آج وزیر تعلیم سے اس سلسلے میں کوئی میٹنگ، کوئی بات ہوئی ہے، کوئی خط و کتابت ہوئی ہے؟ دیکھیں میں نے تو اسمبلی میں ایک کویسچن میں نے اپنے مائنڈ سیٹ سے میں نے اپنا ادھر میں نے کویسچن ڈالا ہے، اس کا جو جواب دیا ہے پارلیمانی سیکرٹری نے دیا ہے. اور یہ فیگر جو بتائیں یہ پارلیمانی سیکرٹری نے بتائے ہیں فیگر، میرا تو کویسچن تھا. ٹھیک ہے، وی ہوپ کہ اب جو ایجوکیشن منسٹر ہیں پنجاب کے رانا سکندر، پرابلی وہ آپ کو اس بات کا باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر اقدامات کیے جائیں. بہت شکریہ، آپ نے بڑی ایک اچھی چیز کی طرف اٹینشن دلوائی جو کہ ہم سے اگنور ہو رہی تھی، مس ہو رہی تھی. بہت امپورٹنٹ چیز تھی. آپ کا آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فری ایجوکیشن جی ہر بچے کا بنیادی حق ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے یہاں صحت کے شعبے پہ اور تعلیم کے شعبے پہ جب بجٹ مختص کیا جاتا ہے وہ بہت ہی کم، آٹے میں کہتے ہیں نا نمک کے برابر وہ بجٹ ہوتا ہے جو ان دونوں سیکٹرز پہ لگایا جاتا ہے. اور اب آپ بیسک ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، دنیا اے آئی اور نہ جانے کیا کیا سیکھ رہی ہے. ہمارے بچے ابھی تک اپنا نام لکھنا یا اخبار پڑھنے تک ہمارے یہاں پر تو لٹریٹ ہونے کی جو کوالیفیکیشن ہے، جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا نام لکھ سکیں اور اپنا انگوٹھا آپ کو لگانا آتا اور آپ ڈیٹ لکھ سکیں. تو یہ تو ہمارے یہاں پر لٹریسی کا جو وہ معیار ہے وہ تو یہاں پر، اور اس کے اوپر بھی دیکھیں یہ معیار ہونے کے باوجود بھی لٹریسی ریٹ ہمارے ملک میں کتنا ہے. تو اب ٹائم ہے، اٹس ہائی ٹائم، 2026 میں ہم انٹر کر رہے ہیں. ایجوکیشن کو ایکسیسیبل بنائیں کیونکہ بچوں کا آئینی حق بھی ہے، اور بچوں کو سکولز میں ہونا چاہیے، نہ کہ کسی ورک شاپ پہ اور کسی کے گھر میں ملازم.